मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इतनी तीरंदाजी हुई और इतना ख़तरा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहली मरतबा 4 नमाजें एक साथ क़ज़ा हुई हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। समझते हो कि नहीं समझते? क्यों पढ़ ही नहीं सकते थे ना, कोई जगह ही नहीं मिल रही थी जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़े, दुश्मन न आए तो जान बचाना पहले फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने मैदान जंग में नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी नाजिल नहीं किया था, बाद में तो अल्लाह ने नाजिल कर दिया और बता दिया कि जंग में भी नमाज क़ज़ा करने की इजाज़त नहीं। लेकिन इसमें भी हिकमत थी कि ताकि पता तो चले कि जब 4 नमाजें क़ज़ा होंगी तो पढ़ी कैसे जाएंगी। तो नबी ने उन चारों को पढ़ा। कैसे पढ़ा? जो पहले क़ज़ा हुई थी वो पहले, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। इसी वजह से इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा, इस हदीस की रोशनी में दोनों इमामों का कौल है कि अगर कोई साहिब तरतीब है, नमाजें तरतीब से पढ़ता आ रहा है, तो अगर एक नमाज क़ज़ा हो जाएगी तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं अगली होगी नहीं उसकी। इसी हदीस की बेस और इसी हदीस से ये भी पता चला, चारों अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि नमाजें जितनी भी ज़्यादा क़ज़ा हो जाएं, जब तक क़ज़ा पढ़ोगे नहीं सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ नहीं होंगी। ये जो हमारे अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि जब इतनी सारी नमाजें ज़िम्मे में क़ज़ा हो गई तो सिर्फ़ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, हम जब कहते हैं कि भाई क्या दलील है, तो ये उल्टा हमसे हदीस पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कौन सी हदीस है कि क़ज़ाए उम्री पढ़ना फ़र्ज़ है। ओ भाई, दावा आप कर रहे हो कि इतनी नमाजें हो जाएं तो बग़ैर पढ़े माफ़ होती, तो हदीस आपके ज़िम्मे है, उल्टा हमसे हदीस मांग रहे हो। जब हम हदीस दिखाते हैं कि ये तो 4 क़ज़ा हुई थी तो पढ़ी है ना पहले, तो 4000 का भी यही हुक्म है, तो कहते नहीं 4000 पे कोई हदीस दिखाओ। याद रखो, जो दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे। मैं कहता हूँ इसने मेरे 50 रुपए खाए हैं, अदालत कहती है दलील पेश करो, मैं 2 गवाह लेकर आता हूँ, जी इसने 50 रुपए खाए हैं वापस नहीं किए, अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला करती है। फिर मैं अगले दिन अदालत के पास गया, मैंने कहा इसने 50 करोड़ रुपए खाए हैं, अदालत कहती है अब इससे गवाह लिए जाएंगे, ये दलील देगा कि 50 करोड़ रुपए इसने नहीं खाए। मैं कहूँगा जज साहब, कानून की किताब में लिखा हुआ है जो किसी के 50 रुपए खाए तो जो दावा करेगा ना कि इसने खाए हैं वो दलील देगा। तो अदालत कहे तो 50 रुपए के बारे में लिखा है, 50 करोड़ के बारे में थोड़ी लिखा है सही है ना जज साहब? वो सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए के बारे में फैसला किया था कि जो 50 का दावा करेगा दलील उसके जिम्मे होगी। हाई कोर्ट का जज कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला 50 के बारे में था, 50 करोड़ के बारे में नहीं था। आपने दावा किया इसने 50 करोड़ खाए हैं, तो ये कहेगा कि मैंने नहीं खाए और इस पे दलील लेकर आएगा कि मैंने नहीं खाए। अबे भाई, कॉमन सेंस की बात है, जो नहीं खाए वो दलील नहीं देता, दलील वो देता है जो खाने का दावा कर रहा है। हमें इस्लाम में नमाज अगर किसी ने छोड़ दी तो हमें ये तो मिलता है कि क़ज़ा के बगैर वो नमाज सिर्फ तौबा से मुआफ़ नहीं होती, क़ज़ा भी पढ़नी पड़ेगी। बुखारी की हदीस है, फजर की नमाज रह गई, आप नींद का गलबा हुआ, फजर निकल गई, आपने पहले क़ज़ा पढ़ी है, और ये भी हदीस है ग़ज़वे खंदक की। तो इससे पता चलता है नमाज, जब भी कोई मुसलमान हालत इस्लाम में नमाज छोड़ेगा तो क़ज़ा भी उसको पढ़नी पड़ेगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें हरज बहुत है, 10 साल से आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 15 साल से नमाजें नहीं पढ़ी, हरज बहुत है। और कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हारे दीन में हरज नहीं रखा। उसका जवाब ये है कि हरज जब है जब आप उसको 10 साल की नमाजें एक दिन में पढ़ने का हुक्म दे रहे हो। हम कह रहे हैं 10 साल की नमाजें 10 साल में पूरी कर ले भाई, वो तो अपनी तरफ से बनाया हुआ है हरज भी। हम थोड़ी कह रहे हैं 10 साल की नमाज एक दिन में पूरी करे। 10 साल की कितने दिन में करे? वो 10 साल में पूरी कर लेना, इसमें क्या हरज है? तो जब भी कोई अहले हदीस पूछा करे ना, बोला करें कि क़ज़ाए उम्री की दलील क्या है, उसको बोलो क़ज़ाए उम्री ना पढ़ने की दलील क्या है, कि इतनी सारी नमाजें आपके ज़िम्मे क़ज़ा हो गई, पी गए, तो इसकी क्या दलील है? और हदीस, हालांकि हमारे पास दलील भी है इसकी, हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि उसको अदा किया जाए। तो अल्लाह का कर्ज नमाज भी है, ज़कात भी है। ज़कातें 10 साल की ना दो, किसी का कौल नहीं है कि वो साक़ित हो जाती हैं, सबके ज़िम्मे वो देनी पड़ेगी। हज आप पे फ़र्ज़ हुआ, नहीं किया, वो करना पड़ेगा, जब मौका मिलेगा करना पड़ेगा। तो इसी तरह ज़कात है, तो इसी तरह मेरे भाई नमाज तो सबसे अहम तरीन रुकन है। 10 साल नहीं पढ़ी तो पढ़नी पड़ेंगी, अब आपको 10 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। तो
تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو. بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں, ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, اور ایک 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں. جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان 15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے. وہ ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے. تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ سے میری بات ہوئی, ان سے بحث کر رہے تھے. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں تو حضرت آگے تشریف لیں, بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں. آج ایک میں وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں تو حضرت گستاخی اور بے ادبی معاف, جزاک اللہ, السلام علیکم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. جب حدیث میں یہ صراحتاً ہے تو آپ لوگ ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح کیوں دیتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, چل پڑا ہے تو میں بتا دوں تھوڑا سا. میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے, جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مفہوم, صریح کا مطلب بالکل واضح ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے, ایسی نہیں ہے. اور صحیح کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ قضا کر کے پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو یا تو صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں جلدی سے اس کو غزوہ خندق کو مکمل کروں. تو یہ دور علم کا نہیں ہے, علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا کہ کیا کی جائیں, خندقیں کھودی جائیں. تو خندقیں کھودی گئیں, اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مدد کی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کہتا ہے یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور زبردست طریقے سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ پر بات کر رہا تھا کہ دل میں کیا آنا شروع ہو گیا؟ خیالات, وسوسے آنا شروع ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کے منافی نہیں. یہ ہر شخص کو آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں. تو یہ ان کا حل یہ ہے کہ آنے یہ آئیں گے خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ان کو زیادہ لفٹ کرائے نا کہ کیوں آ رہے ہیں, تو یہ اور زیادہ دماغ میں کھوپڑی میں گھسیں گے. عمل کو سیدھا رکھو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ جا بھائی یہ تو چیک بینک سے نکال کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے. آپ کو وسوسے آنا شروع ہو گئے, یار میں جاؤں گا چیک نکالوں گا, پتہ نہیں ڈاکو چھین نہ لیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, باس نے یہ حکم صحیح بھی دیا ہے کہ غلط تو نہیں دیا, اس کے کرنے سے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا, یہ جنت میں جاؤں گا. باس کو ان چیزوں سے کوئی فکر ہے؟ بولو نا. آپ آئے, آپ نے کہا میں نے چونکہ چیک نہیں نکالا چونکہ مجھے وسوسے بہت آ رہے تھے. بس باس کہے گا تیرے وسوسے تو اپنے پاس رکھ, جو کام میں نے تجھے بتایا تھا کمبخت تو نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اللہ میاں کا بھی یہی حال ہے. آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے نا, نماز پڑھو, وضو کرو, زکوٰۃ دو, بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو, عقیدہ اپنا صحیح رکھو, یہ کام تمیز سے کرتے رہو. پھر جو آ رہا ہے آنے دو, جو جا رہا ہے جانے دو. تو وسوسے کا علاج بھی یہی ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. صحابہ کے دل میں تو صرف وسوسے آئے. منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا. منافقین نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ رسول کے وعدے صرف سیاسی وعدے ہیں. جیسے ایک سیاسی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, سیاست لوگ تقریریں کرتے ہیں نا, سیاست دان. کبھی کسی سیاستدان کو سچ بولتے ہوئے دیکھا تقریر میں آپ نے؟ ایک سیاسی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 اسکول بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, لڑکوں کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 ہاسپٹل بناؤں گا, مردوں کا الگ, عورتوں کا الگ. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا, خواتین کے جو بچہ دینے کا اس ہسپتال وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 بناؤں گا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ.
تو سیاستدان کو تو پھینکنا ہوتا ہے, وہ تو پوچھ تو لے بھائی میٹرنٹی کا مطلب کیا ہے. تو موقع مل گیا ان کو, اس کو تقریر کا موقع چاہیے. تو منافقین کو یہاں کیا مل گیا؟ موقع. کہہ رہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف سیاسی وعدے ہیں, کہ جنت جہنم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ تو ہمارے مروانے کا پورا پہلے سے کیا تھا؟ پلان تھا. ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, یہ تو جھوٹے وعدے ہم سے کیے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ إِنَّ بُيُوتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. بہت سے منافقین اس جنگ میں آئی نہیں اور کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں, گھروں میں لیڈیز ہیں, ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایکچولی ہمیں کیا چاہیے؟ ایک لیو چاہیے, 6 مہینے کی لیو چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہانے کر کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قوم پر کوئی اجتماعی مشکلات آتی ہیں 2 نمبر لوگ پیچھے بھاگتے ہیں, 1 نمبر لوگ اس غم میں قوم کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بڑی لمبی صورت ہے, آگے اور بھی بہت سارے مضامین ہیں, وہ میں جلدی بیان کر دوں. آج جو ہم نے سورہ فاطر پڑھی ہے, اچھا اس میں ایک بات یہ بھی دیکھو, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, سورہ احزاب میں, اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی یہ تعویل کر سکتا ہے کہ امت کی عورتوں کو روحانی بیٹیاں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اگلے حصے میں, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے آپ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم, جو شخص یہ کہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی, وہ اس آیت کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 3 بیٹیاں اور تھیں, تو 4 بیٹیاں تھیں, جن میں 2 کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہے, 1 کا نکاح کیا جب ان کا انتقال ہو گیا, تو پھر دوبارہ نکاح کیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, تو آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان سے نکاح کرتا میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟